غمِ دل کی دوا بن کر میرے سرکار آتے ہیں، سنا ہے بے قصوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں، کفن پہنا کے جب مجھ کو اٹھانا چاہو اے لوگوں، ذرا دیکھو کھڑے ہو کر میرے سرکار آتے ہیں، اور لحد کی سخت راتوں سے مجھے ڈر تھا مگر اب تو، لحد کی سخت راتوں سے مجھے ڈر تھا مگر اب تو، سنا ہے روشنی لے کر میرے سرکار آتے ہیں، سنا ہے روشنی لے کر میرے سرکار آتے ہیں، سنا ہے روشنی لے کر میرے سرکار آتے ہیں۔ تھوڑا حرکت کیجئے اور مرحومہ کے نام پر، میرے نام پر نہیں، مرحومہ کے نام پر آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیں، اس لیے کہ علماء یہاں پر یکے بعد دیگر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، آپ بھی جو آپ کا کام ہے وہ کام کیجئے۔ اللہ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، آپ دل کے کانوں سے چند دیر کی گفتگو کو آپ سماعت کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اللہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، پھر بھی انسان دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کے رنگینیوں میں اس قدر کھو گیا ہے کہ وہ اس خیال تک کو بھول چکا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے۔ آپ غور کریں، ہر دن جنازے اٹھ رہے ہیں، ہر کسی دن ایک نہ ایک جنازے کو ہم کاندھا دے رہے ہیں، اسے قبر کے حوالے کر رہے ہیں، پھر بھی ہم قبرستان میں جا کر کے ہی وہاں پر بھی ہم یہ خیال نہیں لاتے ہیں کہ ایک دن میرا بھی جنازہ لایا جائے گا، ایک دن مجھے بھی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم ویسی پاک جگہ میں جا کر کے بھی ہم کسی اور کی چغل خوری کر رہے ہیں، کسی سے اس کے بزنس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کسی سے اس کے گھر کے حالات معلوم کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو ٹوٹے ہوئے قبروں کے پوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ کر کے دل میں موت کا خیال لانا چاہیے تھا اور توبہ استغفار کرنا چاہیے تھا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر آج ہم اپنے اعمال کو نہیں سدھارتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے نہیں سنا کیا ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، سمیع کھا گئی آسماں کیسے کیسے، آپ دیکھیں آپ سے بڑا بڑا درم تھا آج اپنے قبروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے، پھر آپ کس لیے ادھر ادھر دنیا میں رہ کر کے دوسرے کی چغل خوری کر رہے ہیں، دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، مرنے کی تیاری نہیں کر رہے، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ آئے دن مصطفیٰ کے ناموز پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اور مصطفیٰ کے دیوانے صرف اپنے طرف سے دعویٰ پیش کر رہے ہیں، اور خود میں کہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ قسم خدا کی جتنا نقصان میرے دین کو میرے اپنے لوگوں سے ہوا ہے اتنا نقصان تو غیروں سے بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں ہم مصطفیٰ کی سنتوں کو یوں ہی پیروں تلے روند دیتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر اپنی زندگی میں انقلاب چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو، کسی ایک سنت کو بھی اگر آپ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، آپ کا آخرت بھی سنور جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، علماء فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سنت جو داڑھی رکھنا ہے، ہم اس سے کتنی بے غیرتی کے ساتھ نائی کے پاس جا کر کے ہر مہینے کہتے ہیں اس طرح سورہ چلایا تھا کہ ایک ہی مہینے میں یہ داڑھی پھر سے اگ گئے، اس بار اس طرف بلیڈ لگاؤ کہ کم سے کم 4 مہینہ تک مجھے تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اسے رکھنا یقیناً سنت ہے مگر منڈوانا تو حرام ہے۔ ہم حرام کام کر کے اپنے گھروں میں آ کر سوچ رہے ہیں فاتحہ کرا دیں گے تو برکت آ جائے گی، ملاد کرا دیں گے تو برکت آ جائے گی۔ قسم خدا کی مسلمانوں، برکتیں آپ کے گھر میں ایسے نہیں داخل ہونے والی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں ڈیرا جما کر بیٹھ جائے تو آپ مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کریں، یہ میں نہیں کہتا، علماء فرماتے ہیں کہ جو داڑھی منڈوا کر کے اپنی قبر میں جائے گا مصطفیٰ اس کے قبر میں آئیں گے تو ضرور، مگر اس کے طرف سے اپنے چہرے کو پھیر دیں گے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، بتائیے تو صحیح وہ انسان کتنا بدنصیب ہے کہ مصطفیٰ اس کی قبر میں آ کر کے اس کے طرف سے داڑھی منڈوانے کی وجہ سے اپنے چہرے کو پھیر لیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، میرا آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ جب قبر میں جائیں تو اپنے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت داڑھی کو سجا کر کے جائے، تاکہ جب مصطفیٰ قبر میں آئے، جب منکر نکیر اپنے بڑے بڑے دانتوں کے ذریعے آپ کے قبر کو چیرتے ہوئے آ کر کے آپ کو جھنجھوڑ کر اٹھائے تو مصطفیٰ کہہ دے اس کے چہرے پہ نور ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، پتا چل رہا ہے کہ میرا دیوانہ ہے، اسے جھنجھوڑ کر نہیں بلکہ اسے
اللہ